السلام علیکم ناظرین، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو ایلشیم خاتون کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون تھی۔ ایلشیم خاتون ایک بہادر لڑکی تھی جو تلوار کے استعمال میں ماہر تھی اور ہمیشہ اپنے قبیلے کے فائدے کے بارے میں سوچتی تھی۔ ایلشیم خاتون کرولوس عثمان سیریز کا ایک کردار ہے۔ وہ اکبسلی گندوز بے کی بیٹی تھی اور اس لیے عثمان اول کی رشتہ دار تھیں کیونکہ اس کا تعلق کائی قبیلے کی ہیما خاتون سے تھا۔ ایلشیم خاتون ایک بہادر لڑکی تھی جو تلوار کے استعمال میں ماہر تھی اور ہمیشہ اپنے قبیلے کے فائدے کے بارے میں سوچتی تھی۔ اسے سب سے پہلے آئکا خاتون کے طور پر دکھایا گیا ہے کیونکہ وہ ایک بے کی بیٹی تھی اور اس وجہ سے تاج نوان اپنے ریاستی حکام سے زبردستی ایک بے بیٹی کی شادی کر سکتا تھا۔ آئکا خاتون در حقیقت اس کی بھابھی تھیں جو بیوہ تھیں۔ جب تاج نوان کے حملہ آور اکابسلی گندوز بے کے قبیلے نے اس کی بیوی اور بیٹے کو قتل کر کے اسے اور ایلشیم کو قید کر لیا، عثمان بے کے تاج نوان کو قتل کرنے اور گندوز بے اور ایلشیم کو آزاد کرنے کے بعد گندوز بے نے سب کو بتایا کہ ایلشیم کی شناخت کیوں چھپائی گئی۔ اس کے بعد اس نے عثمان بے کو تجویز پیش کی کہ ایلشیم اور اورحان کو شادی کر لینی چاہیے تاکہ کائی قبیلے کی دونوں شاخیں ایک اعلیٰ طاقت بن جائیں۔ خود ایلشیم سمیت ہر کوئی صدمے میں رہ گیا کیونکہ اورحان صرف اولوفیرا سے پیار کرتا تھا۔ ایلشیم اپنے والد سے کہتی ہے کہ اورحان سے شادی کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اورحان صرف اولوفیرا سے محبت کرتا ہے۔ گندوز بے کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو یہ شادی ضرور ہوگی کیونکہ اسی طرح وہ عثمان بے کی طرح طاقتور بن سکتے ہیں۔ پھر وہ صرف اپنے قبیلے کے لیے اس شادی پر راضی ہو جاتی ہے لیکن وہ اداس ہے کیونکہ اسے اس سے شادی کرنی ہے جو کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اورحان بے کو اس شادی کے بارے میں سوچنے میں کچھ وقت لگتا ہے کیونکہ اس کا دل صرف اولوفیرا کے لیے محبت سے بھرا ہوا تھا۔ تاہم چونکہ وہ ایک بے کا بیٹا تھا اس لیے اسے اپنی سلطنت کے خدشات کو سب سے زیادہ ترجیح دینی ہوگی۔ کیٹے کی فتح کے جشن کے دوران گندوز بے عثمان بے کو بچاتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ عثمان بے سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھے اور ہیما خاتون کی خاطر اس کی شادی اپنے بیٹے اورحان سے کر دے۔ لہٰذا عثمان بے کہتا ہے کہ در حقیقت ہیما خاتون بھی چاہتی تھی کہ دونوں قبائل متحد ہو جائیں اور اگرچہ اورحان بے یہ نہیں چاہتے، اسے صرف اپنی ریاست کے لیے اس شادی پر رضامند ہونا پڑے گا۔ گندوز بعد میں اس آزمائش سے بچ جاتا ہے اور عثمان بے اور ملعون خاتون منگنی کو رسمی شکل دینے کے لیے یعنی شہر میں شادی میں ایلشیم کے ہاتھ کی درخواست کرتے ہیں۔ اس وقت کے دوران اورحان بے مسلسل اولوفیرا کے بارے میں سوچتا ہے اور بظاہر اداس ہو جاتا ہے۔ فاطمہ خاتون اور علاء الدین علی بھی زیادہ خوش نہیں تھے کیونکہ وہ اورحان کی دل کی کیفیت جانتے تھے۔ ایلشیم ملعون کو بتاتی ہے کہ وہ صرف اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کے لیے وہ اپنے غرور کو ایک طرف رکھ کر کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کو تیار ہے جو کسی اور سے سچی محبت کرتا ہو۔ اس وقت کے دوران اولوفیرا اپنی خالہ اولیویا کے ساتھ یعنی شہر میں پناہ لیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کی جان کو ایمرن ٹیگن سے خطرہ ہے۔ تاہم اولوفیرا نہیں جانتی تھی کہ یہ اولیویا اور ایمرن ٹیگن کی اسکیم تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اورحان اور اولوفیرا ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے تھے اور اپنی محبت کا استحصال کرتے ہوئے وہ اورحان کو عثمان کے خلاف جوڑ توڑ کریں گے۔ ایمرن ٹیگن اپنے جاسوسوں میں سے ایک کے ذریعے اولیویا کو زہر بھیجتا ہے، اسے ایلشیم کو دینے کی ہدایت کرتا ہے تاکہ ایلشیم مر جائے۔ کائی کے درمیان ایک کسی بھی ممکنہ اتحاد کو روکنا تھا۔ ملعون خاتون کو اولوفیرا کی خالہ پر شک ہو جاتا ہے۔ وہ سوال کرتی ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ تاہم معصوم اولوفیرا نے اپنی خالہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں صرف پناہ کی تلاش میں آئے ہیں اور ایمرن ٹیگن کے جانے کے بعد ایٹرانوس واپس آ جائیں گے۔ ایلشیم بھی اس وقت ملعون کے ساتھ موجود تھی۔ ایلشیم صحن میں اولوفیرا سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ اولوفیرا یہ کہتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ اس کا ایلشیم کو اس پر یقین دلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ پھر اولوفیرا اس سے کہتی ہے کہ ایلشیم کو اس سے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ وہ یہاں صرف پناہ لینے آئی ہے، اورہان کے لیے نہیں۔ جیسا کہ ہولوفیرا اورہان کے مقصد کے لیے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، ایلسیم پھر اورہان بے کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہولوفیرا اور اس کی خالہ کو یہاں سے جانا چاہیے۔ اورہان بے نے اسے بتایا کہ ہولوفیرا کبھی بھی کسی کھیل میں شامل نہیں ہوگی، وہ اسے اس پر اندھا اعتماد ہے۔ ایلسیم یہ سن کر خوش نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ اگر ہولوفیرا کچھ کرتی ہے تو وہ اورہان ذمہ دار ہوگا۔ اولویہ اور اس کے جاسوس نے ایلسیم کے کمرے میں پانی میں زہر ڈال دیتے ہیں۔ اتفاقی طور پر ایلسیم کی بھابھی ایائکا خاتون نے اسے پی لیتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ ایلسیم غصے میں ہولوفیرا پر الزام لگاتی ہے، لیکن ہولوفیرا کسی بھی چیز کے قصوروار ہونے سے انکار کرتی ہے۔ جب اولویہ ایلسیم کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، ایلسیم اسے دھکیل دیتی ہے اور خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جسے ہولوفیرا روک دیتی ہے۔ جدوجہد میں ہولوفیرا کو ایلسیم کے بازو سے سینے میں چوٹ لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس دوران اورہان، ملہون اور بالا آتے ہیں اور ایلسیم کو خنجر پکڑے ہوئے اور ہولوفیرا کو بے ہوش دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اورہان اپنی محبوبہ ہولوفیرا کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلسیم غصے میں کہتی ہے انشاءاللہ وہ پھر کبھی آنکھیں نہیں کھولے گی، جس پر اورہان نے بھی غصے سے جواب دیا، خاتون اپنی بکواس بند کرو۔ بالا ایلسیم کو پرسکون ہونے کا کہتی ہے اور گونکا نے اسے بتایا کہ وہ ہولوفیرا کو نہیں جانتی، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ ایلسیم کا اصرار ہے کہ ہولوفیرا نے سب کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ پھر ایلسیم اورہان سے کہتی ہے کہ ہولوفیرا اس سب کی ذمہ دار ہے۔ اورہان جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہولوفیرا ایسا کام نہیں کر سکتی اور جب وہ صحت یاب ہو جائے گی، ایلسیم کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ایلسیم کا کہنا ہے کہ اورہان سچ نہیں دیکھ سکتا، جس پر اورہان نے جواب دیتا ہے بس۔ ملہون ان کی دلیل میں مداخلت کرتی ہے اور ایلسیم سے کہتی ہے کہ وہ غصے سے کام کرنا بند کر دے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اگر اورہان صحیح فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھا تو وہ ہولوفیرا سے محبت کرنے کے باوجود ایلسیم سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ آفندیز ایلسیم خاتون کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں۔ محمود الپ کی بیٹی تھیں یا گندوز بے کی بیٹی، عثمان اول کے بھائی اور اس معاملے میں اورہان کی کزن تھی، لیکن اس کے ریکارڈ پر کچھ بھی نہیں ملتا اور اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کا تعلق عثمان کے خاندان سے تھا یا اورہان سے اس کی کوئی اولاد تھی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔